السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے چاندنی کے سکے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک خوبصورت وادی میں زاہد نام کا ایک غریب لیکن بہت ہی رحم دل لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بازار میں بیچ کر جو تھوڑے بہت پیسے ملتے اس سے اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ زاہد کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرتا۔ اگر کوئی بھوکا مل جاتا تو اپنی آدھی روٹی اسے دے دیتا۔ ایک شام زاہد لکڑیاں کاٹ کر واپس گھر لوٹ رہا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ گھنے کالے بادل چھا گئے اور تیز ہوا چلنے لگی۔ زاہد نے تیز تیز قدم بڑھانا شروع کیے، لیکن راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور چلنے سے قاصر تھی۔ زاہد کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنی گرم چادر اس بوڑھی عورت کے کندھوں پر ڈال دی اور اپنی پوٹلی سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر زاہد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے زاہد سے کہا، بیٹا، تم نے اس طوفان میں اپنی پرواہ کیے بغیر میری مدد کی ہے، تمہاری یہ ہمدردی بے مول ہے۔ زاہد نے عاجزی سے جواب دیا، اماں، یہ تو میرا فرض تھا، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اتنے میں بادل چھٹ گئے اور آسمان پر پورا چاند نکل آیا۔ چاند کی روشنی اتنی تیز تھی جیسے دن کا سماں ہو۔ اچانک وہ بوڑھی عورت غائب ہو گئی اور زاہد کے سامنے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ وہ چاند کی پری تھی۔ پری نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے۔ چاند کی چمکتی ہوئی کرنیں زاہد کے سامنے زمین پر گرنے لگیں اور جیسے ہی وہ کرنیں زمین کو چھوتی وہ چاندنی کے چمکدار سکوں میں بدل جاتی۔ زاہد حیرت سے یہ سب دیکھتا رہا۔ پری نے کہا، یہ چاندنی کے سکے ہیں، یہ صرف اس انسان کو ملتے ہیں جس کا دل چاند کی طرح صاف اور روشن ہو۔ یہ تمہاری غریبی دور کر دیں گے، لیکن یاد رکھنا، ان سکوں کی چمک تبھی تک رہے گی جب تک تمہارے دل میں لالچ نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر پری چاند کی روشنی میں ہی غائب ہو گئی۔ زاہد نے وہ سکے اٹھائے اور اپنے گھر آ گیا۔ ان سکوں کی وجہ سے اس کی غربت ختم ہو گئی۔ اس نے ایک اچھا گھر بنایا، لیکن وہ اپنی پرانی عادت نہیں بھولا۔ وہ اب بھی غریبوں، یتیموں اور مسافروں کی دل کھول کر مدد کرتا تھا۔ زاہد کے پڑوس میں ایک حسد اور لالچی شخص رہتا تھا جس کا نام اسلم تھا۔ جب اس نے زاہد کی امیر کا راز معلوم کیا تو اس کے دل میں بھی لالچ آ گیا۔ وہ بھی اگلی رات جنگل کی طرف نکل پڑا کہ شاید اسے بھی چاندنی کے سکے مل جائیں۔ اسلم کو بھی راستے میں وہی بوڑھی عورت ملی۔ اسلم نے زبردستی اپنی چادر اس پر ڈالی اور بولا، جلدی کرو اماں، میں نے تمہاری مدد کر دی، اب جلدی سے پری بنو اور مجھے چاندنی کے سکے دو۔ بوڑھی عورت نے غصے سے اسلم کی طرف دیکھا اور اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ پری نے کہا، تم ہمدردی کے لیے نہیں بلکہ لالچ کے لیے آئے ہو۔ لالچی انسان کو چاندنی کے سکے نہیں، صرف اندھیرا ملتا ہے۔ پری کے غائب ہوتے ہی اسلم کے ہاتھ میں موجود چادر مٹی میں بدل گئی اور وہ رات بھر جنگل میں بھٹکتا رہا۔ اخلاقی سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی ہمیشہ بے غرض ہو کر کرنی چاہیے۔ جو کام لالچ اور دکھاوے کے لیے کیا جائے اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ سچی ہمدردی اور رحم دلی انسان کی زندگی کو چاندنی کی طرح روشن کر دیتی ہے۔